الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چند صحابہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اے میرے صحابہ میرے ہاتھ پر اس بات پہ بیعت کرو کہ تم اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، اس بات پر بیعت کرو۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی ولا تسرقوا، اور اس بات پر بھی بیعت کرو کہ چوری نہیں کرو گے۔ چوری کرنا انتہائی رذالت کا کام ہے، شرافت سے گرا ہوا کام چوری کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں۔ شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ بوقت آپ کو جب یہ سنیں گے تو آپ کو بڑی سخت سزا معلوم ہوگی کہ بھئی چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا، اور چوری کر لیں اور ہاتھ کٹ جائیں، اتنی بڑی سزا کیسے؟ تو میرے پیاروں میں بتاؤں کہ اگر ہاتھ میں ناسور پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ ناسور تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اس جگہ سے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے۔ تو آپ ڈاکٹر سے یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ظالم ہے؟ ڈاکٹر ظالم نہیں، بلکہ ڈاکٹر تو آپ کے اوپر رحم کر رہا ہے اور مشورہ دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ نہیں کاٹا تو یہ ناسور جو خطرناک بیماری ہے پورے جسم میں پھیل جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے چور کی سزا رکھی ہاتھ کاٹنا، تو معاذ اللہ اللہ ظالم نہیں بلکہ اللہ نے رحم فرمایا اور یہ اشارہ فرمایا کہ یہ چوری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر پوری انسانیت میں پھیل گئی تو سب کو تباہ کر دے گی، اس لیے ضروری ہے کہ فوراً اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا لا تسرقوا، تم اس بات پر بھی بیعت کرو کہ چوری نہیں کرو گے۔ اور تیسری بات سرکار نے ارشاد فرمایا ولا تزنوا، اور اس بات پر بھی بیعت کرو کہ تم زنا نہیں کرو گے۔ زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان معاذ اللہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور بلکہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سرکار نے جب کوئی مسلمان زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل کر کے چھتری کی طرح سر پہ رہتا ہے، اور تب تک رہتا ہے جب تک کہ وہ اس گناہ سے ہٹ نہ جائے، تب تک اس سے وہ ایمان دور رہتا ہے۔ ذرا سوچیں، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو انسان اگر زنا کر رہا ہے معاذ اللہ اللہ رحم فرمائے، اگر اسی وقت موت آ گئی تو انسان بے ایمانہ دنیا سے گیا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والے کی قیامت میں سب سے الگ پہچان ہو جائے گی، دور سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ زناکار ہے۔ کس طرح سے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا سر آگ سے جھلس رہا ہوگا، لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ زنا کرنے والا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم تھوڑی سی کوئی غلطی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا سے چھپ جائے، اور دنیا سے بھی کیا، محلے والے نہ دیکھیں، گاؤں والے نہ دیکھیں، باقی
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محلے بستی میں گناہ نہیں کرتے، باہر جا کے کرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ بھی نہیں. لیکن میرے پیارو سنو، وہ کوئی گاؤں اور دیہات اور شہر کا مسئلہ نہیں ہے. وہ قیامت کا میدان تو وہ ہوگا، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک ساری قوم اس جگہ ہوگی، اور وہاں پر جو شرمندگی اٹھائی جائے گی اور وہاں پر جو زناکار کی پہچان ہوگی وہ الگ ہوگی. تو وہ شرمندگی الگ اور پھر وہ عذاب الگ. سرکار فرماتے ہیں اس کا سر آگ سے جھلس رہا ہوگا، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی شرمگاہ سے اتنی بری بدبو آ رہی ہوگی کہ لوگ دور سے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ زناکار ہے. شرمگاہ سے بدبو آئے گی. اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے. جیسے جلتی ہوئی لکڑی کو ہم پکڑ کے کھینچ کے لے جاتے ہیں نا، ایسے ہی اس کا پیر پکڑ کے فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے. اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اتنا ہی نہیں، اور کہ پھر اسے جہنم کا دروغہ آگ کا کوٹ پہنائے گا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں ہے کہ اگر اس آگ کے کپڑے کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو ایک لمحے میں وہ جل کے راکھ ہو جائے گا. اتنا خطرناک وہ کپڑا ہوگا جو پہنایا جائے گا. تو یہ زنا کا عذاب ہے. اور پھر یہ تو بعد مرنے کے ہے، یہ وہ عذاب ہے جو زناکار کو بعد مرنے کے ملے گا. لیکن ہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ وہ زناکار جو توبہ کر لی، جس نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے مرا، تو پھر اللہ رب العزت توبہ سے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اسے عذاب کیا ہوگا کہ اس کے کاروبار کی برکت اڑ جائے گی، اس کی عمر کی برکت اڑ جائے گی، اس کے گھر کی برکت اڑ جائے گی، اور اس کے چہرے پہ نحوست برسے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تو وہ عذاب جو آخرت کا ہے وہ الگ، اور یہ جو رہتی زندگی کا ہے وہ الگ. اور پھر اس کے بعد جو زنا کی جو بیماریاں ہیں جو سائنٹسٹ گناتے ہیں وہ الگ ہیں. کہتے ہیں کہ جو انسان زنا کرتا ہے تو اسے ایک بیماری ہے جس کا نام سوزاک ہے. یہ ایسی بیماری خطرناک کہ انسان کی شرمگاہ میں ایک پھوڑا نکلتا ہے، اور وہ پھوڑا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ایڈز کی بیماری ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان سوکھنے لگتا ہے. یہ خطرناک بیماری، میں یہ پڑھ رہا تھا، میں نے جہنم کا عذاب بھی پڑھا اور یہ دنیاوی جو بیماریاں ہیں وہ بھی پڑھی. اور میں بتاؤں کہ پھر اس کے بعد زانی کی گٹھیا کا مرض بھی ہو جاتا ہے، اور اگرچہ وہ ٹھیک بھی ہو جائے لیکن سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس کی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے کو ہوگا یا پوتے کو ہوگا. ایسی بیماریاں چلتی رہتی ہیں. تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک طرف یہ قیامت کی ہولناک سزائیں زنا کی، اور ایک طرف یہ کہ جسمانی بیماریاں زنا کی الگ. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اے مولا، نکاح کے بعد بھی تو وہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، نکاح کر لے تب بھی تو وہی عمل ہوتا ہے، اور زنا کرے تب بھی وہی عمل ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بغیر نکاح کے کیا جائے وہاں پر جہنم کا عذاب تو سمجھ میں آتا ہے، چلو جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا. لیکن جسمانی بیماری ہوتی ہیں اسے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تو ذہن نے جھنجھوڑا اور کہا کہ سن، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سے میرے مصطفیٰ خوش ہیں اور ایک سے میرے مصطفیٰ ناراض ہیں. ایک زنا سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے. عمل ایک ہے میرے پیارو، عمل ایک ہے، نکاح کے بعد وہی عمل ہے، لیکن اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں. بلکہ سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں شادی کے بعد بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو جو شادی کے بعد وہ عمل کرے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور شادی سے پہلے وہ عمل کر لے تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک سے میرے مصطفیٰ راضی ہیں اور ایک سے میرے مصطفیٰ ناراض ہیں. پھر دوسری بات سنیے، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو اور اس بات پر بھی بیعت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنی اولادوں کا قتل نہ کرنا.
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ اے لوگو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے، تمہیں بھی وہی دیتا ہے انہیں بھی وہی دے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ ایام جاہلیت میں سرکار کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، تو حضرت فاطمۃ الزہرا سرکار کی چہیتی بیٹی فاطمۃ الزہرا چھوٹی عمر ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئیں تو سرکار نے فوراً انہیں سینے سے لگا لیا اور ماتھے کو چوما اور پیار کرنے لگے۔ اسی مجلس میں ایک صحابی اور بیٹھے تھے، وہ یہ دیکھ کے رونے لگے۔ جب روئے تو سرکار نے پوچھا کہ اے میرے صحابی تم روتے کیوں ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جیسے آپ کی یہ بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے، اسی طریقے سے میری بھی ایک بیٹی ہوتی تھی، اور میں جب آپ پر ایمان نہیں لایا تھا میری بیوی پریگنینٹ تھی، حاملہ تھی، ان دنوں مجھے سفر پر جانا پڑا اور بہت لمبے سفر پر جانا پڑا۔ میں سفر پہ گیا اور ایک مدت کے بعد جب میں گھر واپس لوٹ کر آیا تو میرے آنگن میں ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو بیوی نے کہا یہ تمہارا بچہ ہے، یہ لڑکی تمہاری ہے۔ اب وہ لڑکی چھوٹی سی عمر 1 سال کی عمر ہوتی، وہ دور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس نے دیکھا تو فوراً اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ اب باپ کتنا ہی بڑا ظالم ہو، بیٹی جب سینے سے لگتی ہے نا تو رحم آ ہی جاتا ہے۔ وہ دور کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس دور کا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے سینے سے لگی، وہ جو ظالمانہ وہ جو سوچ تھی میری وہ چکنا چور ہو کے رہ گئی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور میں نے اسے خوب پیار کیا۔ بیوی نے یہ سمجھا کہ یہ راضی ہو گئے ہیں اس بات سے کہ اسے دفن نہیں کریں گے۔ خیر کوئی بات نہیں، عمر بڑھتی گئی۔ جب اس کی عمر 6 یا 7 سال کی ہوئی تو ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی میں اسے رشتہ دار کے کسی شادی یا کسی فنکشن میں لے جانا چاہتا ہوں، اسے خوب سنوار دو، خوب اچھی طریقے سے اس کا سنگار کر دو۔ بیوی خوش تھی کہ یہ باپ تو بہت سالوں سے اسے پیار کر رہے ہیں، یہ کیا کریں گے۔ بیوی نے تیار کیا اور ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے لے کے چل دیا، اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا نہ کوئی انسان نہ کسی انسان کا سایہ، بیابان جنگل۔ میں نے اسے بٹھایا اور پھر ایک گڈھا کھودنے لگا، اور جب گڈھا کھود گیا تو وہ بچی پوچھنے لگی اپنے معصومانہ لہجے میں کہ ابا جان یہ گڈھا کس کے لیے کھود رہے ہیں؟ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب اس نے پوچھا تو میرے اندر کا ظلم جاگ گیا۔ میں نے بجائے اس کے کہ کچھ اس پر رحم کرتا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تجھے دفن کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ کہہ کے میں نے اسے گڈھے میں دبا دیا، اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا جاتا تھا وہ روتی جاتی تھی، میں ڈالتا جاتا تھا وہ روتی جاتی تھی۔ یا رسول اللہ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ میری نہیں سنیں گے تو آخر میں اس نے چلتے چلتے یہ کہا کہ اے میرے باپ ٹھیک ہے مجھے دفن کر دو، لیکن جا کر کے میری ماں کو نہ بتانا، اس لیے کہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے میرے ساتھ یہ وصیت کی۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں اسے دفن کر کے ایسی واپس آ گیا۔ میرے اندر کا انسان آج جاگا ہے جب آپ نے اپنی بیٹی کو محبت سے چوما ہے اور اسے سینے سے لگایا۔ سرکار نے جب یہ باتیں سنی تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو بے انتہا جاری، رونے لگے، اور پھر دوبارہ سے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے کہ اے میرے صحابی بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس بات پر بیعت کرو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ اولاد کو قتل کرنے کا ایک معنی تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا،
دوسرا معنی یہ باطنی اس کا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جاہل مت رہنے دینا، کیونکہ اولاد اگر جاہل رہ گئی تو یہ اس کی قتل کے مترادف ہے، کیونکہ قتل سے جسم کا نقصان ہے، قتل کرنے سے جسم کا نقصان ہے، اور اولاد اگر جاہل رہ گئی تو پوری نسل کا نقصان ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو ٹوکو، اپنی اولاد کو آزاد مت چھوڑو، انہیں سمجھاتے رہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ چیز ہے، نماز بھی کوئی چیز ہے، روزہ بھی کوئی چیز ہے، زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ادب بھی کوئی چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 طرح کی تربیت دو۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ وحب اہل بیت ہی، سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ وقراءۃ القرآن، اور تیسری یہ کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ ماں باپ پر اولاد کی تربیت فرض ہے، اگر رہتے وقت ماں باپ نے اولاد کی تربیت نہ کی نا تو پھر بڑے ہو کے وہی اولاد ہاتھ پکڑ کے انہی ماں باپ کا گھر سے نکال دیتی۔ اگر معاشرے میں ادب اور لحاظ کا ماحول پیدا کرنا ہے تو اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی، کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے نے نماز چھوڑ دی تو ماں باپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے، روزہ چھوڑ دیا ماں باپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے، لیکن ہاں اگر سودا لا کے نہیں دیا تو پھر چپلوں سے پٹائی ہوگی۔ مطلب سودے کی اہمیت ان کی نظر میں زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معاذ اللہ اہمیت بالکل نہ رہی۔ اپنی اولاد کو اس بات کی جو ہے تربیت کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار